افضل نے گھوڑی کو پھر استبل میں باندھ دیا اور پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے بدل کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی، وہ اونگ رہا تھا۔ گاؤں کے دوسرے سرے پر لوگوں کی چیخ پکار سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب بہت سے آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب افضل شیر سنگھ کی حویلی کے قریب پہنچا تو اسے چودھری رمضان واپس آتا ہوا ملا۔ افضل نے سوال کیا، کیا ہوا چودھری؟ حد ہو گئی، رمضان نے جواب دیا۔ کیا ہوا آخر؟ چودھری افضل، اندر سنگھ کے لڑکے نے حد کر دی۔ ارے بتاؤ بھی، تم نے پار والے امر سنگھ ڈاکو کا نام سنا ہے؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ شیر سنگھ نے اس کے دونوں بازو توڑ دیے ہیں۔ سچ؟ خدا کی قسم، شیر سنگھ سورما ہے۔ پتا ہے اس نے امر سنگھ کے بازو کس طرح توڑے ہیں؟ کس طرح توڑے ہیں؟ مروڑ کر۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ اس نے کچھ دنوں سے اندر سنگھ کے گھر میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی واردات ضرور ہوگی، لیکن اب وہ اس گاؤں کا رخ نہیں کرے گا۔ رمضان اور افضل باتیں کر رہے تھے کہ شیر سنگھ کی حویلی میں پھر شور سنائی دیا۔ افضل نے کہا، اب کیا ہو رہا ہے؟ رمضان نے جواب دیا، اب لوگ یوں ہی شور مچا رہے ہیں۔ امر سنگھ تو بازو توڑوا کر جا چکا ہے۔ نہیں، شاید کسی کو مار پڑ رہی ہے۔ رمضان نے کہا، نہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ چلو، مجھے تو بارش میں سردی لگ رہی ہے۔ افضل اور رمضان وہاں سے کھسکنے کو تھے کہ کاکو عیسائی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کیا ہے کاکو؟ افضل نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، چودھری جی، آج مزہ آ گیا۔ سالہ ہری سنگھ بھی کیا یاد کرے گا۔ آخر کیا ہوا؟ شیر سنگھ نے ہری سنگھ کے سر پر گن کر 20 جوتے مارے ہیں۔ ارے وہ کیوں؟ پتا نہیں، اس کی قسمت ہی ایسی ہے۔ لوگ اس کی حویلی میں جمع ہو رہے تھے، وہ بھی معتبری دکھانے کے لیے وہاں آ گیا۔ شیر سنگھ کو اس کی شکل دیکھتے ہی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، ہریا، آؤ تمہیں 20 روپے دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے جوتا اتار لیا اور ہری سنگھ کو بالوں سے پکڑ کر کیچڑ میں بٹھا لیا۔ اس نے بہتیرا شور مچایا اور لوگوں نے بھی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے 20 جوتے لگا کر ہی چھوڑا۔ اور خدا کی قسم، بارش اور کیچڑ کی وجہ سے اس کے جوتے کا وزن 2 سیر سے کم نہ تھا۔